آج الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا جو اجلاس تھا، جو آج کے اجلاس کے حوالے سے تفصیلات تھیں میرے وکیل سید احمد حسن شاہ صاحب نے آپ کو بتائیں۔ آج جب ہم نے اپنے کنسرنز، اعتراضات اور کمیٹی کی شفافیت پہ جو وہ طریقہ کار اپنا رہی تھی اسکروٹنی کے، اس پہ ہم نے اپنے جینوئن کنسرن، آج پہلی دفعہ نہیں ہے، ہم نے مارچ 5 2020 کو اسی کمیٹی کو لکھ کے دیا تھا کہ آپ جینوئن فیئر ٹرانسپیرنٹ اسکروٹنی نہیں کر رہے، اور آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے جو جعلی ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں اس کے اوپر تصدیق کریں، مہر لگائیں اور ربر سٹیمپ کریں۔ ہم ایسے فارس اور فیک پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ہم نے لکھ کے دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے 13 اگست کو دوبارہ جب انہوں نے ہمارے سامنے ایک جعلی دستاویز رکھی، اس کا ہم نے جائزہ لیا، تو ہم نے یہ کہا کہ جو 23 بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے ہیں وہ آپ ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اس سے دوبارہ انکار کیا گیا۔ ہم نے دوبارہ تفصیل سے اپنے اعتراضات ریکارڈ کیے، لیکن ہمارے اعتراضات کی تصدیق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگست 27 2020 کو کر دی، جب انہوں نے کمیٹی کی رپورٹ کو ناکارہ قرار دیا، جب انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے 28 مہینے میں ثبوتوں کی تصدیق تک نہیں کی، جب انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ یہ لکھا ہوا آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا، یہ اکبر ایس بابر کے اعتراضات نہیں ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کے باوجود جب الیکشن کمیشن نے اسی کمیٹی پہ یہ ذمہ داری دوبارہ سونپی، ہم احتجاجاً انڈر پروٹیسٹ ہم پھر بھی اس کا حصہ بنے، اس واسطے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ معاملہ اب یہ 6 سال سے چل رہا ہے، مزید طول نہ پکڑے اور اس کا کوئی حتمی فیصلہ ہو۔ لیکن حتمی فیصلہ اور جانچ پڑتال کی ایک بنیادی شرط ہوتی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو دستاویزات آپ سامنے رکھی جائیں وہ تصدیق شدہ ہوں۔ ہم نے بارہا کمیٹی کو کہا کہ آپ ان ڈاکومنٹس کی تصدیق کریں، جیسا کہ الیکشن کمیشن نے خود کہا 27 اگست 2020 کو۔ تو پچھلی دفعہ جیسے وکیل صاحب نے کہا، انہوں نے لکھ کے آرڈر میں کہا کہ ہم امریکہ کی حد تک جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی تصدیق یا تردید، کہ ہم اس کو قبول کرتے یا نہیں کرتے اس کا ایک فیصلہ دیں گے، جس پہ میڈیا میں بھی بڑی رپورٹنگ بھی فیصلہ آ رہا ہے۔ آج انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے اور الیکشن کمیشن پہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان جعلی ڈاکومنٹس پہ مزید کارروائی کریں گے اور الیکشن کمیشن پہ تمام فیصلہ چھوڑ دیں گے۔ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی ناکام ہو چکی ہے، کہ یہ الیکشن کمیشن تمام ریکارڈ منگوائے اور اس کے بعد اس پہ ہیئرنگ کرے اور پبلک اور میڈیا کے سامنے حقائق آئیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرے۔ جہاں تک ابھی جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کمیٹی نے کہا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ اس پہ ہم کمیٹی کی رپورٹ دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسری بات، ہم نے صرف تحفظات کا اظہار کیا ہے جو الیکشن کمیشن خود اظہار کر چکا ہے۔ اس کے بعد کمیٹی نے اٹھ کے عملاً واک آؤٹ کیا کمیٹی ہیئرنگ سے، جب ہم نے ان پہ عدم اعتماد کیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 23 بینک اکاؤنٹ میں سے ایک بینک سٹیٹمنٹ بھی ظاہر نہیں کی گئی، ہمیں نہیں دکھائی گئی۔ امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک، باقی جگہوں میں 6 بینک اکاؤنٹس تسلیم کیے گئے ہیں، ایک بینک اکاؤنٹ بھی شیئر نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب، بارہا ہم کہہ رہے ہیں ثبوت موجود ہے، آپ نے کیا تحقیقات کی؟ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ ہم بارہا کہہ رہے ہیں جو اسپیشل آڈٹ رپورٹ عمران خان نے خود کرائی تھی پی ٹی آئی کی، ان کے اپنے جاننے والے آڈیٹر کے ساتھ، جلال احسن ان کا نام ہے، ایسن اینڈ ایسن وہ کمپنی ہے، ہم نے ان کو کہا کہ وہ آڈٹ رپورٹ کو آپ آڈیٹر کو بلائیں، تصدیق کریں، تردید کریں، وہ نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے زیر دباؤ ہیں۔ انہوں نے آرڈر شیٹ میں لکھا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہیں اکاؤنٹ، یہ ہم اس لیے ان کو حوالے نہیں کر رہے کیونکہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے۔ تو جس تحقیقات ہو رہی ہے، جس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے، اگر وہ اتنا اثر انداز ہو رہی ہے تو وہ شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ جب الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرتا ہے 27 اگست 2020 کو کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، آپ نے اسکروٹنی نہیں کی، آپ نے ڈاکومنٹس کی تصدیق نہیں کی، تو وہ فیئر پروسیس کس لیے؟ اس لیے ہم نے آج کہا ہے کہ یہ ایک فارس ہے، یہ جو اسکروٹنی ہو رہی ہے یہ بالکل شفاف نہیں ہے، اور ہم نے یہ لکھ کے بھی دیا ہے کہ ایک عوام کو سچائی چاہیے، عوام حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اس لیے
الیکشن کمیشن وہ بااختیار ادارہ ہے، یہ تمام ریکارڈ کے حوالے کیا جائے اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ ہیئرنگ کریں، عوام، سول سوسائٹی، میڈیا، سب کے نمائندے وہاں موجود ہوں۔ اس میں کیا بات ہے خفیہ رکھنے کی؟ اس میں کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ یہ ایک عوام کا مسئلہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو حکمران جماعت ہے اس کے اتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر قانونی ذرائع سے ہوئی ہے، بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں، فارن ایجنٹ جو ہیں ان کی جو تمام تفصیلات ہیں اس کو چھپایا گیا ہے، باہر کمپنیاں رجسٹر کی گئی ہیں اس کو چھپایا گیا ہے۔ یہ تمام معاملات سیدھے راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اور جو کمیٹی نے طرز عمل جو اپنایا، ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم 3 سال ان کے ساتھ چلے ہیں، ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ایک ٹرانسپیرنسی کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کے باوجود ہم چلے ہیں عوامی مفاد میں۔ لیکن آج جب ہم نے ان کے سامنے اپنے تحفظات کا برملا وہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا تو میں پی ڈی ایم کی قیادت کا شکریہ بھی ادا کر دوں، کیونکہ بڑے قومی مسئلے پہ اگر ایک کنسنسس بنتا ہے، میرا قومی بڑا مسئلہ کیا یہ اکبر بابر کا کیس نہیں ہے، یہ قوم کا قومی مفاد میں کیس ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی فنڈنگ جو ہے وہ اس کا جائزہ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو اور ان کا احتساب ہو۔ تو میں نے اپنی مثال اپنی پارٹی اور اپنے شروع کی، تو یہ ایک بہت بڑا اور آج اگر تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہیں تو یہ ایک میرے اس بڑے مقصد کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو جب وہ اس کو اون کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اور سیاسی جماعتوں کو بھی اسی طرح احتساب ہوگا اور ان کی فنڈنگ کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسرا آپ نے کیا؟ دیکھیے یہ ہفتے میں 3 کیا، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، یہ 14 پیشیاں کر لیں۔ اگر یہ عملی پیش رفت نہیں کر رہے میٹنگ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ہمیشہ کے لیے آپ فار ایور میٹنگز کرتے رہیں، 3 سال میں 80 سے زیادہ میٹنگز ہو گئی ہیں، جبکہ یہ 3 ہفتے کا کام ہے، 3 آڈیٹرز کو بٹھا ان کے سامنے تمام ریکارڈ رکھے، وہ آپ کو آڈٹ رپورٹ۔ کیا عمران خان نے شوگر کمپنیوں کے خلاف فورینسک آڈٹ نہیں کرایا؟ کیا اس کا چند ہفتوں کے اندر تمام نتائج آ نہیں گئے؟ تو یہاں پہ جب جو دستاویزات ہیں جو اوتھینٹک ہیں اس کی آڈٹ کریں، جو وہ نہیں دیتے وہ آپ رپورٹ کر لیں کہ جی انہوں نے یہ اتنے اکاؤنٹس تھے یہ ہم سے چھپائے ہیں، یہ دینے سے انکاری ہیں، اس کے مطابق قانونی کارروائی ہو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے جو عدم اعتماد کا کیا ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی پہ کیا ہے۔ ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں جو ابھی بھی الیکشن کمیشن کے سامنے پینڈنگ ہیں کہ کمیٹی ناکام ہو چکی ہے، کمیٹی تحقیقات نہیں کر رہی، کمیٹی شفاف انداز میں اپنی اسکروٹنی نہیں کر رہی۔ یہ ہم نے لکھ کے الیکشن کمیشن کو بھی دیا ہوا ہے اور 1.5 سال ہو گیا ہے، اور ہم نے ان کو یہ درخواست کی ہے کہ آپ کمیٹی سے تمام ریکارڈ منگوائیں کمیشن کے پاس، کمیشن یہاں بیٹھ کے میڈیا، پبلک، سول سوسائٹی کے سامنے ان تمام کارروائی کو دیکھے کہ کیا ہوا ہے، یہ 6 سال سے معاملہ کیوں رکا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ کیوں رکا ہوا ہے۔ جب کمیٹی تصدیق کرے گی ان تصدیق شدہ ڈاکیومنٹس کی جو ہم نے جمع کرائی ہے تو پھر تو ہمارا جو ہم نے الزام لگایا وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب وہ امریکہ کی جو ڈاکیومنٹس ہیں جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے انہوں نے خود کیے ہیں، انہوں نے خود کر کے جمع کرائی ہیں جو پرائمری ایویڈنس یعنی شہادت کے طور پہ تسلیم ہوتی ہیں، تو جب وہ تصدیق کر دیں گے کہ ہاں یہ اوتھینٹک ہے تو پھر تو ثابت ہو گیا کہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے دباؤ میں ہے، وہ یہ کرنا نہیں چاہتے، وہ جب یہ کرتے ہیں تصدیق لیجیٹیمیٹ ڈاکیومنٹس کی تو ان پہ الزام ثابت ہو جاتا ہے۔ اب جب الزام ثابت ہوتا ہے پھر تو فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے۔ یہی وہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے پہلے دن سے جب یہ معاملہ اس انداز میں چلا تو ہم نے کمیٹی پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ ہم الیکشن کمیشن کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں فیصلہ، ہم نے ان پہ عدم اعتماد نہیں کیا۔ دیکھیں جو ہم نے شہادت دی ہے
نمبرز تو ملینز اینڈ بلینز آف روپیز میں ہے. جو ہم نے شہادت دی ہے وہ 2 کمپنیوں میں تقریباً $3 ملین ہے. تقریباً 7 لاکھ ریال سالانہ تو صرف سعودی عرب سے آتا ہے. ان کا جو کوآرڈینیٹر ہے وہ ذوالفقار علی خان، وہ میڈیا پہ آ کے ایک رپورٹ اپنی ویڈیو پہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا پی ٹی کا ڈونر ہوں سعودی عرب سے. ایک پیسہ ہم نے آج بھی پوچھا، ہم نے کہا ہمیں دکھائیں کہ کہاں سعودی عرب کا پیسہ جو سعودی عرب سے آئے آپ بتائیں کہاں ریکارڈ کیا ہوا ہے. نہیں کیا. ڈینمارک سے ہم نے ایویڈنس دیا، ریکارڈ نہیں کیا ہوا. برطانیہ میں 2 بینک اکاؤنٹ لوئڈ کے. عمران خان بارہا لندن میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے. 1 پاؤنڈ اس کی نشاندہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹ میں. تو ہم کہتے ہیں آپ ان کی بینک سٹیٹمنٹس کیوں نہیں منگواتے، آپ بینک سٹیٹمنٹس کیوں نہیں سامنے رکھتے کہ ان بینکوں میں کتنا پیسہ آیا ہے. تو وہ اس کے بعد وہ ہم سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ 30 بینک اکاؤنٹ پروزل تھوڑے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے تک نہیں. تو دنیا میں کبھی کوئی ایسا آڈٹ ہوا ہے؟ دنیا میں آج تک کبھی ایسی اسکروٹنی ہوئی ہے کہ جو دئی ہے اسے تمام ڈاکیومنٹس جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے ہیں، جو تحقیقاتی اس کے ذریعے آئے ہیں، وہ ہم سے چھپائے جائیں؟ بھئی کس بات کا پردہ ہے؟ آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ تو پھر خود لکھتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے دباؤ میں ہیں. تو پھر یہ کیسی، ہم اس پہ عدم اعتماد نہ کریں تو اور کیا کریں؟ بابر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے جس طرح آج جس طرح اسکروٹنی کمیٹی کے لیے ایک طرح سے عدم تعاون کا اظہار کیا ہے، جس طرح باقی کمیٹیاں بھی بنی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی میں جو دیگر ادارے ہیں آئی ایس آئی یا ایم آئی کے، ان کے نمائندے بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں تاکہ آپ کے جو تحفظات ہیں اس حوالے سے دور ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ کنٹینر بھی ایک جگہ خالی ہے کنٹینر پہ کھڑا ہونے کے لیے، تو اس میں آپ جائیں گے کنٹینر پہ پی ٹی ایم کے ساتھ؟ جی دیکھیے، میں نے جس طرح کہا کہ پی ڈی ایم نے جب اس بڑے مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو قومی نیشنل ایجنڈے پہ لے کے آئے، تو اس سے انہوں نے اکبر بابر کا جو فلسفہ تھا اس کیس کے پیچھے، وہ کیا تھا کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. کیوں؟ کیونکہ جب سیاسی جماعتوں کو غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے تو ایک بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے. اس طرح حکومتوں اور ملکوں کی پالیسیوں کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. تو جب وہ یہ کرتے ہیں پی ڈی ایم، تو میرے اس بڑے موقف کی تائید کرتے ہیں، تو میں تو ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ بڑا مقصد کہ اس کو ایک قومی نیشنل ایجنڈے پہ آنا اور اس پہ کنسنسس قائم کرنا. تو یہ تو ہمارا مقصد تھا. میرا تو مقصد صرف تحریک انصاف کو زج پہنچانا تو نہیں تھا، میرا بڑا مقصد تھا کہ سیاسی جماعتیں نرسری بنے جنون قیادت کی. تو دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ ایجنسیز اگر اس میں انوالو ہو جائیں، دیکھیے سول اداروں کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے مکمل اختیار دیا ہے کہ آپ ایف آئی اے سے رجوع کریں، آپ جہاں رجوع کا آپ انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز اپنے ساتھ رکھیں، ان کے حوالے کریں اور ان کو کہیں کہ جی آپ آڈٹ کریں. اس کے لیے ان کو جو امداد کی ضرورت ہے وہ سپریم کورٹ نے جب ان کو اختیار دیا ہو تو رکاوٹ کیا؟ اس میں بالکل صداقت ہے. میں نے جب یہ کیس کیا اس کے بعد مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی، بارہا ملتی رہی ہیں. میں نے باقاعدہ سیکرٹری انٹیریئر کے نوٹس میں بھی لایا اس وقت جب یہ کیس ہوا تھا. ہم نے الیکشن کمیشن میں ایک اپلیکیشن بھی دائر کی تھی کہ مجھ پہ جو خطرات ہیں، مجھے جو دھمکیاں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھ پہ 3 مقدمے کیے پاکستان تحریک انصاف نے، خوف ڈرانے کے لیے، اس کیس پیچھے ہٹنے کے لیے. اور اللہ کا کرم ہے کہ 2 کیس میں جیت گیا اور ایک انہوں نے وڈرا کر دیا. تو تینوں کیسز میں سرخرو ہوا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے دھمکیاں ملتی ہیں، اور لیکن یہ اس کا حصہ ہے. میں جب اس بڑے مقصد کے لیے نکلا تو میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ توکل کیا، اور اسی مقصد کے لیے میں نکلا. دوسرا آپ کا کیا تھا؟ تھینک یو جی.